بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بہرحال دنیا اپنا کام کر رہی ہے، دنیا کا کام ہے، دنیا کا کام قلوب کو خراب کرنا ہے، چیزوں کو بگاڑنا ہے، گمراہ کرنا، ان کا کام ہی یہی ہے۔ دنیا میں جو دوسری طاقت ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر آپشن ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے صحیح کریں، اور ہم صرف صحیح نہیں کرنا، ہم نے اپنے آپ کو، ہم نے معاشرے کو بھی لے کے چلنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو آپ امام کے کاروان میں شامل ہوں گے۔ اب انسان کسی کمال پہ پہنچے گا تو دوسرے کو کمال پہ لے کے جائے گا۔ جب انسان خود ہی دھسا ہوا ہے دوسروں کو کیسے اڑائے گا؟ باپ خود نماز اول وقت نہ پڑھے، بچے کو بولے نماز پڑھو، کیسے پڑھے گا؟ باپ خود قرآن نہ پڑھے، بچے کو بولے قرآن پڑھے، کیسے پڑھے گا؟ ماں خود حجاب نہ کرے، بچی کو بولے حجاب کرو، کیسے کرے گی حجاب؟ پہلے آپ خود کریں گے تو دوسرا آئے گا۔ کچھ شہیدوں کے جنازے آئے، گمنام تھے، ان کا نام نہیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ شہادت کہاں ہوئی، کیسے تھی۔ ایسے 3-4 جنازے تھے۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، ایک شخص جو بہت مشکل میں تھا، وہ ایک جنازے پہ لپٹ کر روتے ہوئے اس نے اپنا درد دل بیان کیا شہید سے۔ کہا کہ آپ کا رتبہ اتنا بڑا، آپ کو اللہ نے کیا مقام دیا، خدا کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کرے، میری مشکل حل کرے۔ کہتے ہیں ایک آدھ دن بعد معجزاتی طور پر اس کی مشکل حل ہو گئی۔ اس کی مشکل جیسے ہی حل ہوئی تو وہ شہید خواب میں آیا۔ کہا کہ اب میں نے تمہاری مشکل تو حل کروا دی، اب ایک کام کرنا، میرا تعلق فلانے شہر سے ہے، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، میرا باپ جو ہے، کیونکہ میں اتنے عرصے سے شہید ہوں، میری باڈی نہیں پہنچی، وہ مر چکا ہے، میری ماں بہت بوڑھی ہے، جاؤ جا کر اسے بتا دو کہ میں یہاں پر دفن ہوں۔ خوب شہید خود ایک مقام پہ پہنچتا ہے تو دوسروں کو بھی اس مقام پہ لے کے جاتا ہے۔ اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تمام شہداء کے سردار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد یا علی وزان محترم، وہ جو سردار ہو شہیدوں کا، وہ ایک شخص کو نہیں، ایک قوم کو نہیں، پوری انسانیت کو کمال پہ لے کے جاتا ہے، پوری انسانیت۔ بس ہمیں اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم اپنے امام کا ساتھ دے سکیں، بس۔ اور اس میں بھی شاید ہم نے کچھ بہت بڑا کام نہیں کرنا، بس اپنے آپ کو حسین پر قربان کرنا ہے، بس۔ یہ جو ہم آپ آتے ہیں چند دن، اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، یہ بہت بڑی وہ ہے، یہ شاید ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ نعمت قلوب کو منور کرتی ہے، یہ ذکر مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ ذکر ہے۔ یہ ایک آدھ مجلس انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور مجلس جو ہے وہ ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے جاتی ہے۔ تہران میں ایک عالم دین تھے، انہیں کسی کا فون آیا کہ مجلس پڑھنی، خاتون کا فون آیا، چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے، بچوں کی مجلس۔ مولانا نے کہا پڑھ دیں گے، ٹائم دے گا، ٹائم ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص کا فون آیا، جسے ہمارے یہاں بعض اوقات فون کروا دیتے نا، مولانا صاحب منسٹر کا فون ہے، اس کا فون ہے، اس کی مجلس پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی کو فون آیا کہ ایک مجلس ہے جو بہت بڑا تاجر ہے تہران کا، اس کی مجلس ہے۔ تو اس نے بولا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو یہ ٹائم کسی اور کو دیا ہے۔ کہا کہ وہ چھوڑو اس مجلس کو، یہ مجلس بڑی مجلس ہے، یہاں ہدیہ بھی بڑا ملے گا اور تعلقات بھی ہوں گے۔ بہرحال مولانا صاحب نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے، ان کو فون کر کے معذرت کر دی
ادھر اوکے کر دیا. رات کو سوئے مجلس سے ایک دن پہلے, خواب میں کیا دیکھا کہ وہ جو مجلس, جو خواتین کی مجلس, جہاں بچوں کی مجلس تھی, وہاں پر امام اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایک دم بیدار ہوئے, شرمندہ ہوئے. ان کو خون کیا, خاتون تو معذرت کی کہ میں آپ کی مجلس میں ہوں, ادھر منع کر دیا. بولا بھائی مجھے نہیں پڑھنی کوئی کسی بڑے شخص کی مجلس. مجلس بڑی چھوٹی شخص کی وجہ سے نہیں ہے, مجلس خود ذکر حسین کی وجہ سے بڑی ہوتی ہے. بس عزیزان محترم, وہ ہم چھوٹی موٹی مجلس گھر میں بھی کیا کریں. ایک شخص گھر میں بھی کوئی بیٹھ جایا کرے. اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں گھروں میں عزا خانے ہیں, عزاداری ہے. کبھی کبھی چھوٹی مجلس زیادہ قبول ہوتی ہے. یہ تو یقیناً یہ بھی قبول ہی ہے انشاءاللہ. لیکن ہوتا ہے نا, آدمی کہتا ہے جی مجلس ایسی ہو, بڑے زیادہ لوگ ہوں. یہ پھر وہی مادہ ہے. یہاں قلب کو نہیں سمجھے. قلب صرف تنہا ذکر سے بھی کہاں لے جاتا ہے. یہ زندگی میں عالم دین جو بہت مجلسیں پڑھتے تھے, ایک بچوں کی مجلس میں کہیں گئے تو بچوں نے چائے کی بنائی ہوئی تھی, بچے تھے, تو انہوں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں. بڑا باریک مسئلہ ہے جانے محترم, ہم خود بڑا ڈرتے ہیں, یقین کریں بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ. بہت لوگ بڑی ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا صاحب ادھر آ جائیں, مولانا صاحب یہ کر لیں, مولانا صاحب. مجھے ابھی کسی بچے نے میسج کیا کہ مولانا صاحب میں اور میرے بہن ہم پورا سال پیسے جمع کرتے ہیں, چھوٹی سی مجلس کراتے ہیں, کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے مجلس پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر, کیا امام حسین نے دلوں کو خریدا ہوا ہے. عالم دین نے بچوں کی مجلس تو پڑھی, بچوں کی چائے نہیں پی, چلے گئے. خواب میں کیا دیکھا, بی بی نے آ کر گلہ کیا, کہا شیخ تم چائے پیے بغیر چلے گئے. کہا بی بی, کہا چائے ہم نے بنائی تھی. یہ معاملہ قلوب کا ہے. پیسوں سے زیارت پہ نہیں جایا جاتا, پیسوں سے کوئی چیز نہیں خریدی جاتی. یہاں پر یہاں حسین ہے. حسین چاہے تو چھوٹے سے شخص کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے. حسین چاہے تو حر کو حر علیہ السلام کر دیتا ہے. حسین چاہے